بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں، رفعتیں، منقبتیں اور سعادتیں وہ تو بے شمار ہیں، چند ایک کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی تھے، قریشی تھے، خلیفہ ثالث بھی بنے، ذو النورین نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر بن کر داماد نبی بھی بنے، سابقین اولین میں تھے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے تھے، پھر مدینہ کی ہجرت میں بھی شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر جیش العسرہ اور غزوہ تبوک میں 1/3 سے زائد لشکر کو سامان جہاد فراہم کرنے والے، یعنی 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار جب نبی کی خدمت میں پیش کیے تو آقا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان دینار کو ہوا میں اچھال کر فرمایا، ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، یہ عمل اس کے لیے کافی ہے۔ رجل حیی، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، ایسا عثمان تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ جب احد کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن عفان موجود ہیں، تھوڑا سا احد کا پہاڑ ہلتا ہے، آپ نے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق، 2 شہید ہیں۔ غار حرا کے بارے میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا تھا اہدا، ٹھہر جا، تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق، 1 شہید ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور فتنوں کو قریب دکھلایا، تو فرمایا کہ اس دن فلاں آدمی وہ جو جا رہا ہے علی الہدی، ہدایت پر ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں میں کود پڑا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح یہ خوش قسمت ہے کون۔ وہ اپنے سر پر کپڑا ڈالے ہوئے عاجزی کی تصویر بن کر گزر رہا ہے۔ جب آپ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا وہ عثمان بن عفان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے خلافت کا تاج پہنایا جائے گا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی خلافت برحق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں اور آپ کی منشا ہے، تو اس موقع پر کچھ منافق لوگ تجھ سے یہ خلعت اور یہ خلافت کا عہدہ چھیننے کی کوشش کریں گے، اسے نہ اتارنا، شہادت کو گلے لگا لینا، لیکن اس منصب خلافت کو نہ چھوڑنا۔ یہی عثمان بن عفان جامع القرآن بھی ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع کرنے والے بھی ہیں، بیر روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے بھی ہیں، خراسان اور افریقہ کے علاقوں کو فتح کرنے والے بھی ہیں، اور حدیبیہ میں قاصد رسول اور سفیر رسول بن کر جانے والے بھی ہیں، جن کی وجہ سے بیت رضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین کی آیات اتری، اس کا سبب بننے والے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 2 منقبتیں ان کے حصے میں ایسی آئی کہ شاید چشم فلک اس انتظار میں ہے کہ یہ سعادتیں کسی اور کو نصیب ہو۔ ذو النورین نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کے عقد میں آئی، اور دوسری سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یاد رہیں ان پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ بدر میں شریک نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان بن عفان کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ آپ ان کی عیادت کریں، آپ کو جنگ میں شریک ہونے کا
اجر بھی ملے گا، مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ اور پھر جب آپ بدر کی جنگ جیت کر واپس لوٹے تو عثمان ابن عفان رقیہ رضی اللہ عنہا کو سپرد زمین کر رہے تھے، تو گویا ان کو تو دو افسوس اور دو جدائیاں ملی، ایک بدر میں شریک نہ ہونے کا غم، یعنی بدر سے جدائی کا غم، اور دوسرا اپنی اہلیہ سے جدائی کا غم، اور دوسرا اعتراض کہ یہ بیت رضوان میں شریک نہ تھے، بیت رضوان ہوئی ان کی وجہ سے ہیں۔ آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، این سعادت بزور بازو نیست، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت کا بڑا رحم دل ابو بکر ہیں، اشدھا فی دین اللہ عمر، دین کے معاملے میں سخت حضرت عمر ہیں، اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو جاننے والا معاذ ابن جبل ہیں، اعلمہم بالفرائض، فرائض پر اچھی گرفت رکھنے والا زید ابن ثابت ہیں، اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن کو اچھا پڑھنے والا ابی ابن کعب ہے، امین ہذہ الامہ، اس امت کا بڑا امانت دار ابو عبیدہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اصدقہم حیاء، سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے، رجل حیی، بہت زیادہ حیا کا پیکر، تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی جس سے حیا کرے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹنا ہے، منافقین کی سازشوں سے متاثر ہو کر ہمت نہیں ہارنی، حوصلے نہیں ہارنے، میدان کو نہیں چھوڑنا، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، اور دنیا والوں کو جرأت گوئی کا ایک سبق دے کر جانا ہے۔ جمعے کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، تلاوت کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے شہادت سے پہلے خواب دیکھا، اپنی اہلیہ حضرت نائلہ اور کچھ دیگر غلاموں کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا نے فرمایا عثمان جلدی آ جاؤ، میں ابو بکر و عمر تمہارے انتظار میں ہیں، افطار ہمارے ساتھ کرنا، اور بعض روایات میں ہے کہ جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، حیا کا پیکر بننا ہے، استقامت کی تصویر بننا ہے، عاجزی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، لیکن دین کے لیے دشمنان دین کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com